اللہ پر توکل کا ایسا انمول واقعہ ہے جو اس سے پہلے آپ نے شاید کبھی سنا نہ ہو۔ ایک ماں جی کو بہت شوق تھا حج کرنے کا۔ انہوں نے پہلے سال حج کی درخواست دی، حج کی درخواست رد ہو گئی۔ ماں جی نے صبر کیا، اگلے سال پھر درخواست دی۔ ایسے کرتے کرتے 20 سال تک ماں جی حج کی درخواست دیتی رہی۔ 20 سال بعد ان کی حج کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ جب گھر سے نکلتی ہیں ایئرپورٹ جانے کے لیے، راستے میں کچھ مسئلہ بن گیا اور فلائٹ مس ہو گئی۔ آپ سوچو اس ماں جی کے لیے کیا بنا ہوگا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے نعمان عطا۔ یہ واقعہ کم و بیش 20-22 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ افریقہ کا ایک ملک ہے الجزائر۔ وہاں پہ ایک ماں جی رہتی تھی جن کو بہت شوق تھا حج کرنے کا۔ جیسے پاکستان میں سرکاری حج نکلتا ہے، اس کی درخواست دیتے ہیں تو کوٹے میں سے آپ کا نام آتا ہے، ایسے ہی الجزائر میں سرکاری حج کے لیے بہت سے لوگ درخواست دیتے ہیں۔ ماں جی بھی درخواست دیتی ہیں، لیکن ان کے باقی سب جاننے والوں کا نام نکل آتا ہے، ماں جی کا نام نہیں آتا۔ ماں جی صبر کرتی ہیں، اگلے سال پھر درخواست دیتی ہیں، اپنا بیگ شیگ سب تیار رکھتی ہیں، اس بار تو میری باری آنی ہی آنی ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ان کا نام نہیں آیا۔ ماں جی نے ایسے کرتے کرتے 20 سال تک متواتر حج کی درخواست دیتی رہی ہیں، اور 20ویں سال جا کے ان کا نام نکلتا ہے۔ جب ان کی حج کی درخواست قبول ہوتی ہے، آنڈی گوانڈی محلے دار رشتہ دار ان کے گھر ایسے جمع ہو گئے جیسے عید کا سماں ہے۔ سب لوگ ماں جی کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ ماں جی بڑی خوش ہوتی ہیں، سب لوگوں کے دعائیں لیتی ہیں، اور اس کے بعد جو حج کے لیے سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ کلاسیں ہوتی ہیں، وہاں جاتی ہیں، اپنی کلاسیں پوری کرتی ہیں، کیسے حج ادا کرنا ہے وہ سارا تفصیل بتاتے ہیں۔ الجزائر میں ایک قانون تھا کہ آپ کو 3-4 دن پہلے ہی بورڈنگ پاس مل جاتا ہے، اور آپ کا سامان بھی 3-4 دن پہلے بک ہو جاتا ہے۔ ماں جی نے اپنا سامان دے دیا اور بورڈنگ پاس لے کے گھر آ گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ میں حج پہ جا رہی ہوں۔ بڑی خوش تھی، سارا دن شکرانہ کے نفل ادا کرتی رہتی، اور محلے والے بھی آتے جاتے اس کو اماں حاجن کہتے رہتے۔ تو یہ بھی حج تو کیا نہیں ہے تو اماں حاجن کہتے تھے۔ ماں جی نکلتی ہیں، جس دن جانا ہے انہوں نے ایئرپورٹ، گھر سے نکلتی ہیں، اور ٹیکسی میں پورے محلے کے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ماں جی جب نکلتی ہیں تو راستے میں ایک گاڑی خراب ہو گئی، اور آگے جا کے کسی اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ماں جی راستے میں لیٹ ہو گئی۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچتی ہیں، ان سے کہتی ہیں میں حج کے لیے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں جی آپ کے نام کی دعائیاں دی ہیں، اتنا نام پکارا ہے آپ کا، آپ کہاں رہ گئی تھی؟ ماں جی کہتی ہیں میں تو ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں پھنسی رہے ٹریفک میں، جہاز نکل چکا ہے، جہاز کو فلائی کیے بھی 10-11 منٹ ہو گئے۔ ماں جی نے اتنا سننا تھا، وہاں ہوکے بھر کے اونچی آواز میں روتی ہیں، یا باری تعالیٰ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ میں نے 20 سال حج کے لیے انتظار کیا، آپ میرا اتنا بڑا امتحان نہیں لے سکتے، یا باری تعالیٰ میں نے حج پہ جانا ہے۔ وہاں پہ اسٹاف سے لوگ آتے ہیں، ماں جی کو سمجھاتے ہیں، ماں جی فلائٹ جا چکی ہے۔ ماں جی پوچھی میرا سامان، وہ کہ سامان بھی چلا گیا۔ ماں جی دعائیاں دیتی ہیں، وہیں پہ مصلی پہ بیٹھ جاتی ہیں، نماز شروع کر دیتی ہیں، یا باری تعالیٰ مجھے کچھ نہیں پتا، تو کن فکن کا مالک ہے، مجھے حج پہ لے کے جا، میں نے حج کرنا ہے، میں نے 20 سال انتظار کیا، اور تو جہاز کو واپس لیا۔ اب لوگ وہاں پہ سنتے ہیں کہ جہاز بھلا واپس کیسے آئے گا؟ ماں جی دعائیں کری جا رہی ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں کر رہی ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہی ہیں ماں جی کو دیکھ کے کہ ماں جی کی تڑپ کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے۔ تو جی اب دوسرا سسٹم کیا ہوتا ہے، جہاز وہاں سے نکلا ہے، 15-20 منٹ 30 منٹ ہو گیا ایسے ہی، جو پائلٹ جہاز چلا رہے ہیں ان کو ایک عجیب سی ساؤنڈ آتی ہے، اور جہاز میں وائبریشن ہوتی ہے، پورا جہاز کانپ جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، اور آواز متواتر آئی جا رہی ہے۔ اب تو انہوں نے پیچھے کنٹرول روم میں میسج پہنچایا کہ جہاز میں مسئلہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو جہاز نے فلائی کیا ہے، آپ واپس لے آؤ، یہ نہ ہو کہ حاجی سے بڑا جہاز ہے، کوئی مسئلہ بن جائے، بدنامی کا سبب بنے ہمارے لیے سب کی جان قیمتی ہے۔ لو جی جہاز کو واپس آ جاتا ہے۔ 45-50 منٹ بعد جہاز الجزائر کے ایئرپورٹ پہ واپس آ گیا۔ وہاں پہ ٹیکنیشین تیار بیٹھ کھڑے تھے، انہوں نے پورے جہاز کا پرزا کھنگال مارا، جہاز میں کہیں کوئی نقص ہے، انہوں نے جو
پائلٹ تھے انہوں نے آواز بھی ریکارڈ کی ہوئی تھی، آواز سناتے ہیں یہ آواز آ رہی ہے، اور باقی پیسنجر بھی بتاتے ہیں کہ جہاز پورا کانپ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے آدھا 1.5 گھنٹہ جہاز کا معائنہ کیا ہے، جہاز بالکل اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کرشمہ دکھانا تھا، اس ماں جی کو حج پہ لے کے جانا تھا۔ پھر آتے ہیں اندر اور کہتے ہیں ماں جی آ جائیں، آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا کہ پورے کا پورا جہاز واپس آپ کے لیے آ گیا۔ آج تک نہ تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہے اور آئندہ کا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ماں جی شکر ادا کرتی ہیں اللہ کا، اور سب لوگ ماں جی کا ہاتھ چومتے ہیں کہ ماں جی آپ کتنی برکت والی ہیں، آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے جہاز میں سب جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے اللہ سب کا حج قبول کر دے۔ ماں جی جہاز میں جاتی ہیں، ایئر ہوسٹر ماں جی کو ہاتھ چومتی ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، سب لوگ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی مہان عورت تھی جس کے لیے جہاز واپس آیا۔ جہاز میں بیٹھتی ہیں، جہاز میں درود اور اللہ اکبر صدائیں گونجتی ہیں۔ تو یہ جہاز وہاں سے پہنچتا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ، جدہ ایئرپورٹ سے آگے بس پہ ماں جی پہنچتی ہیں مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ پہنچتی ہیں، اور وہاں پہ جب حج ادا کرتی ہیں تو اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے۔ اللہ کی ذات نے ان ماں جی کا کتنا صبر آزمایا تھا، 20 سال ماں جی کو انتظار کرایا، پھر جب ایئرپورٹ پہ لیٹ کر دیا۔ اور یہ سارے وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ جب بھی آپ کبھی مشکل میں پھنسے ہو تو بابوں سے، پیروں سے، مریدوں سے، قبروں سے، جھنڈوں سے، ان سے کوئی دعا مت کرو، آپ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرو۔ کبھی آپ سوچو گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو اس واقعے پہ یقین ہو سکتا ہے نہ بھی آئے۔ یہ واقعہ اس کے ایک راوی ہیں، انہوں نے راوی سے واقعہ سنایا 20-22 سال پہلے کا۔ تو جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت نصیب کرے، اور جن کے پیارے حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے حج کرا کے واپس اپنے ملک میں لے کے آئے۔ آمین ثم آمین۔ آپ ان ماجی کے بارے میں کیا کہیں گے؟